الحمدلی ولی چیشی والصلاة علی نبی چیشی وعلی آلہ و اصحابہ المتأدبین بآدابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز وجل ہم فارسی کی پہلی پڑھ رہے تھے۔ اس میں جو احادیث اور بزرگان دین کے اقوال کا خلاصہ ترجمہ وغیرہ مذکور تھا اسے ہم پڑھ رہے تھے، تقریباً 25 نمبر تک پڑھ چکے تھے۔ آج انشاءاللہ عز وجل مزید جو چند اقوال وغیرہ باقی ہیں آج ہم پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 26 میں ہے بیمار را روز اول باید پرسید، یعنی بیمار کو پہلے ہی دن پوچھنا چاہیے۔ بیمار کو پہلے دن پوچھنا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہو تو اسے پہلے ہی دن پوچھنا چاہیے، پہلے دن اس کا دیکھ بھال کرنا چاہیے، کیسا مزاج، اس کا مزاج کیسا ہے نہیں ہے، اس کے بارے میں خبر لینی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی بیمار ہو کر کے حالت نزاع میں پہنچ جائے، نزاع کی حالت میں پہنچ جائے، اب عیادت کرنے کے لیے جائیں۔ یعنی عیادت کا معنی یہ نہیں ہے کہ جب آدمی مرنے لگے تب جائیں، بلکہ اگر کوئی بیمار ہے تو اگر اس کا پہلا دن ہے تب بھی جانا چاہیے، یعنی بیمار کو پہلے ہی دن پوچھنا چاہیے کہ طبیعت کیسی ہے، کیا حال ہے وغیرہ، یہی مفہوم ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ نمبر 26 بیمار را روز اول باید پرسید، بیمار کو پہلے ہی دن پوچھنا چاہیے۔ نمبر 27 مسلمان را باید کے ہمسایہ و مہمان خود را عزیز دارد و سخن پسندیدہ گوید ورنہ خاموش ماند، یعنی مسلمان کو چاہیے کہ پڑوسی اور اپنے مہمان کو محبوب رکھے، عزیز رکھے اور پسندیدہ بات کہے، و سخن پسندیدہ گوید اور پسندیدہ بات کہے، محبوب بات کہے، ورنہ خاموش ماند، ورنہ خاموش رہے۔ اور ایک مرتبہ ترجمہ دیکھیں، مسلمان را باید کے ہمسایہ و مہمان خود را عزیز دارد، مسلمان کو چاہیے کہ پڑوسی اور اپنے مہمان کو محبوب رکھے، عزیز رکھے، پیارا رکھے، وہ سخن پسندیدہ گوید اور پسندیدہ بات کہے، گوید یعنی کہے، ورنہ خاموش ماند، ورنہ خاموش رہے۔ نمبر 28 ہر جا کے باشی از خدائے تعالی بدترس، اس کو بترس پڑھنا زیادہ مناسب ہے، اگرچہ بترس اکثر پڑھا جاتا ہے، لیکن جو فارسی کا قاعدہ ہے کہ امر پر جب یعنی فعل پر جب با داخل ہو تو فعل کا اگر پہلا حرف مضموم ہوگا تو با پر ضمہ پڑھیں گے، ورنہ با پر کسرہ پڑھیں گے، تو بترس پڑھیں گے، کیونکہ تا پر ضمہ نہیں ہے، فتحہ ہے، اس لیے بترس پڑھیں گے، ٹھیک۔ ہر جا کے باشی از خدائے تعالی بترس، جس جگہ کے تو ہو خدائے تعالی سے ڈر، یعنی جہاں بھی تو ہو خدائے تعالی سے ڈر۔ وہ پاداش بدی بنیکی کن، اور بدی کا بدلہ، برائی کا بدلہ نیکی سے کر، وہ پاداش بدی بنیکی کن اور برائی کا بدلہ نیکی سے کر، نیکی سے دے۔ و با مردم بنیک خوئی معاملہ کن، اور لوگوں کے ساتھ، با مردم لوگوں کے ساتھ، بنیک خوئی نیک خوئی کے ساتھ، اچھے طریقے سے، اچھی عادت کے ساتھ، معاملہ کن معاملہ کر۔ وبا مردم بنیک خوئی معاملہ کن، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے معاملہ کر، اچھے اخلاق سے پیش آ، اچھے طریقے سے معاملہ کر۔ نمبر 29 ہر کے دروے عزیز سہ چیز اکے بدھ اگرچہ نماز کنت وہ روزہ دارت منافق باشد، یعنی جو شخص کے جس میں، یعنی ہر وہ شخص جس میں ان تین چیزوں میں سے ایک ہو، ہر وہ شخص جس میں تین چیزوں میں سے ایک ہو، اگرچہ نماز کنت اگرچہ وہ نماز ادا کرتا ہو، وہ روزہ دارت اور روزہ رکھتا ہو، منافق باشد منافق ہوگا۔ ایکے آنکے دروغ گوید، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جھوٹ کہتا ہوگا، یعنی جھوٹ کہنا، ان میں سے ان تین چیزوں میں سے کیا ہے؟ جھوٹ کہنا۔ دوم آنکے خلاف وعدہ کند، دوسری چیز اس میں سے دوسری چیز کیا ہے؟ وعدہ خلافی کرنا، یعنی جس میں تین چیزیں ہوں گی، تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہوگی، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، تو پھر بھی منافق ہوگا۔ پہلی چیز ہے جھوٹ بولنا،
دروغ گوید وہ جھوٹ بولتا ہوگا. دوم آ کے خلاف وعدہ کند وعدہ خلافی کرے گا. سوم آ کے خیانت کند کسی چیز کے وہ خیانت کرے گا. یعنی جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، خیانت کرنا یہ منافق کی علامت ہے. یعنی یہاں جو کہا گیا جس کے اندر ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز پائی جائے گی وہ منافق ہوگا. یہاں منافق سے مراد اعتقاد کے اعتبار سے منافق نہیں ہے بلکہ منافق فی العمل مراد ہے. ٹھیک ہے، ورنہ منافق جو اعتقادی منافق ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے اور جہنم کے نیچے درجے میں جائے گا. تو اگر کوئی جھوٹ بولتا ہو یا وعدہ خلافی کرتا ہو یا خیانت کرتا ہو، یقیناً یہ بہت بڑے گناہ ہیں، ان سے بچنا چاہیے. لیکن اس کی وجہ سے کوئی کافر نہیں ہوگا اور منافق فی الاعتقاد نہیں ہوگا، منافق فی العمل ہوگا. نمبر 30 دروغ روزی را بکاحد. دروغ یعنی جھوٹ روزی کو گھٹا دیتا ہے. جھوٹ روزی کو گھٹا دیتا ہے. دروغ روزی را بکاحد، جھوٹ روزی کو گھٹا دیتا ہے، کما دیتا ہے، کم کر دیتا ہے. نمبر 31 بزرگ ترین گناہان شرک است. یعنی گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ شرک است، شرک ہے. وہ نافرمانی مادر و پیدر، وہ سخن دروغ نیز، اور ماں باپ کی نافرمانی اور جھوٹ بولنا بھی. یعنی گناہوں میں سے سب سے عظیم گناہ، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور جھوٹ بولنا بھی، یہ بھی عظیم گناہ ہیں. ٹھیک. نمبر 32 خشم ایمان را چنا تباہ کند کے صبر انگبین را. خشم کہتے ہیں غصے کو. ٹھیک. خشم ایمان را چنا تباہ کند، غصہ ایمان کو اس طرح تباہ کرتا ہے، اس طرح برباد کرتا ہے جیسا کہ الوا شہد کو، کہ صبر انگبین را، جیسا کہ الوا شہد کو برباد کرتا ہے. شہد میں الوا ڈال دیا جائے تو پورا شہد برباد ہو جاتا ہے. اس طرح غصہ جو ہے ایمان کو تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے. نمبر 33 ہر کے خشم فروخد، ہر کے خشم فروخورد حق تعالی عذاب عزو بردارت. جو شخص کے غصہ پی لے، ہر کے خشم فروخورد، جو شخص کے غصہ پی لے، حق تعالی عذاب عزو بردارت، حق تعالی یعنی اللہ تعالی اس سے عذاب اٹھا لے گا. نمبر 34 جامہ سفید بہترین جامہ است. سفید لباس تمام لباسوں میں سے بہتر لباس ہے. جامہ سفید بہترین جامہ است. سفید لباس بہترین لباس ہے، تمام لباسوں میں سے بہتر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اللہ ورسولہ اعلم. اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب دیا جائے گا. ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.